قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا تطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی وبائی بیماری سے حفاظت فرمانے والا ہے، جو معبود حقیقی ہے، جس اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا کو وجود میں لایا. دنیا کے تمام امور اس اللہ رب العالمین کے حکم سے انجام پاتے ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. بالخصوص ہمارے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام نازل ہو. جیو اللہم صلی علی وسلم بارک علی. اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک خطرناک وبائی بیماری سے جھجک رہی ہے، سسک رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے ایسے وقت میں مساجد کے اندر جمع ہونے سے قطعی طور پر منع کیا گیا ہے. دینی اجلاس، کوئی پروگرام کے انعقاد سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے مفاد کے خاطر ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں. تاہم مسجد ویران نہ ہو، اس وجہ سے ہم 4 آدمی مساجد کے اندر 5 اوقات اذان کے ساتھ نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں تاکہ ہماری مساجد ویران نہ ہونے پائیں، ہماری مساجد کے اندر خطبے ختم نہ ہوں، ہمارے مساجد کے مینار سے اذان کی آواز کبھی بھی بند نہ ہو. قیامت کی صبح تک مسجدوں سے، مسجد کے میناروں سے اذان کی صدائیں گونجتی رہے. ہم مسجدوں کو ویران ہونے ہر ممکن نہیں دیں گے. اسی وجہ سے ہم 4 آدمی کی شکل میں مسجدوں کو آباد رکھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وبائی بیماری کو، اس آفت کو پوری دنیا سے اٹھا لے. بالخصوص ہمارے ہندوستان کو اس وبائی بیماری سے جلدی سے نجات عطا فرما، ہم سب کی حفاظت عطا فرما. آمین. میرے بھائیوں، آپ نے پچھلے خطبے کے اندر مسجد میں حاضر ہی نہ سہی، کم سے کم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب چینل کے ذریعے سے سنا ہے کہ ہم اپنے لاک ڈاؤن کو کیسے گزاریں، کن چیزوں کے اندر ہم اپنا وقت کو قیمتی بنائیں، ہم اپنے زندگی کے ایک وقت کو کیسے ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں. پھر میں نے غور کیا کہ اس خطبے کے بعد اب کون سا خطبہ ہمارے لیے زیادہ مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے حالات حاضرہ کے حساب سے. تو میں نے غور و خوض کر کے، خود اپنے اندر جھانک کر کے ایک موضوع یہ انتخاب کیا کہ دل کو قرار اور چین اور سکون کیسے ملے. اسی لیے میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ موضوع کا انتخاب کیا کہ دلوں کو سکون کیسے حاصل ہو. اس لیے کہ آج گھروں کے اندر
ایک کاروباری آدمی بھی بے قرار ہے، اپنی تجارت کے گھاٹے سے، اپنے تجارت کے ٹھپ ہونے سے، بند ہو جانے سے وہ جو ہے برے طریقے سے نا امیدی میں ہیں۔ ایک وہ آدمی جو ٹھیکیدار ہیں، ان کے تمام کانٹیکٹ لمبے دنوں سے ختم ہونے کی وجہ سے وہ بھی اندر اندر تڑپ رہے ہیں کہ میرے کام کاج کا کیا ہوگا۔ ایک وہ مزدور آدمی جو روز کمانے کھانے والا ہے، ان کے پاس رقم ختم ہو چکے ہیں، راشن ختم ہو چکے ہیں، سبزی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی کھسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم کو کیسے ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جائیں۔ وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم کو ایک دن کا، ایک وقت کا ہمیں روٹی مل جائے۔ گویا کہ آج دنیا کے اندر، چاہے ہندوستان ہو یا اس سے باہر ممالک کے اندر ہو، بالخصوص ہندوستان کے اندر بے روزگاری زیادہ ہے، غربت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو ہندوستان کے اندر اس وبائی بیماری کے اندر لوگ عام طور سے بہت زیادہ بلا اٹھے ہیں اس مہاماری کے اندر کہ ہم کیسے کھائیں، اپنے بچے کو کیسے کھلائے۔ ہر ایک کے اندر ایک نراسا دیکھنے میں آتا ہے، ہر ایک کے اندر ایک غم دیکھنے میں آتا ہے، ہر ایک کے اندر ایک نا امیدی سی چھائی ہوئی ہے، ہر ایک کے اندر ایک بے چینی ہے، ہر ایک تڑپ رہا ہے، ہر ایک بے چین نظر آ رہا ہے، ہر ایک مضطرب میں پریشان ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کی قرار کہاں پائیں۔ اس لیے میں نے موضوع اختیار کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل طور پر نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین ہوتے تھے، دل آپ کا بے قرار ہوتا تھا، آپ بے سکونی محسوس کرتے تھے، فوراً نماز میں مصروف ہو جایا کرتے تھے تاکہ دل کو قرار آ جائے، دل کو سکون مل جائے۔ جب آپ آندھی کو دیکھتے، آسمان پر بادل دیکھتے منڈلاتے ہوئے، تیز آندھی آتی تھی، آپ کا دل مضطرب ہوتا، پریشان ہوتا، آپ بے قرار ہوتے، تڑپنے لگتے، دوڑ پڑتے اللہ کی بارگاہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کرتے، یا اللہ جو آندھی آنے والی ہے، شاید تیرا کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے، کہیں ہمیں تباہ نہ کر دیا جائے، ہماری امت کو برباد نہ کر دیا جائے۔ فوراً آپ نماز میں اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ اس موقع پر جب بارش آسمان سے بند ہو جایا کرتی تھی، خشک سالی کا زمانہ آتا تھا، مہاماری آتی تھی، اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ استسقاء کی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ اس سرزمین پر تیرے بندے گنہگار ہو چکے ہیں، تیرا عذاب نازل ہو چکا ہے، خشک سالی آ چکی ہے، وبائی بیماری آ چکی ہے، یا قحط سالی آ چکی ہے، انسان بھوک مری کے شکار ہیں۔ ایسے میں ہم تیرے طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اپنے کیے ہوئے اعمال سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تجھے اپنا معبود، تجھے اپنا حقیقی معاون اور مددگار سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما کر کے ہماری مدد فرما۔ اب نماز استسقاء نماز ادا فرمایا کرتے تھے تاکہ دل کو سکون ملے، پریشانی کا حل نکل جائے۔ ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زندگیاں دیکھیے، گھر کے اندر جب تنگی آتی تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی، بدحالی ہوتی تھی، رزق کی کشادگی نہیں ہو پاتی تھی، اپنے گھر والوں کو کہتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، گھر سے پریشانی دور ہوگی، آفتیں دور ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے اگر تم تعلق کو قائم کرو گے، جو اللہ رب العالمین روزیوں کا مالک ہے، سکون کا مالک ہے، چین کا مالک ہے، اس سے اگر تعلق قائم کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ سے رشتے کو جوڑو گے، اللہ تمہاری تمام آفتوں کو دور کرے گا، تمہارے گھر میں روزی کی برسات عطا فرمائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ دل کا سکون چاہیے تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، دل کا سکون چاہیے تو ہمیں نماز کو قائم رکھنا ہے، دل کا سکون چاہیے تو ہمیں دین کی باتیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے اولاد کے اندر کرنا ہے، دل کا سکون چاہیے ہمیں قرآن سے محبت کرنا ہے، دل کا سکون چاہیے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، دل کا سکون چاہیے تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھ کر کے پڑھنا ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان تمام کاموں کے ان تمام رہنمائی کے باوجود آج دنیا کے اندر اس مہاماری میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور جھجک رہے ہیں، ہم پورے جھنجھوڑ دیے گئے ہیں
پورے ہم کھسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، نراسے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم دل کا سکون کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے گھر کے باہر آپ دیکھیے، دل کا سکون کوئی لوڈو کھیلنے میں تلاش کر رہا ہے، دل کا سکون کوئی ٹی وی دیکھنے میں تلاش کر رہا ہے، دل کا سکون کوئی دوست کو پاس میں بیٹھا کر کے بات کرنے میں حاصل کرنا چاہتا ہے، دل کا سکون کوئی انسان موبائل اور انٹرنیٹ میں گندے فلم دیکھنے میں محسوس کر رہا ہے، دل کا سکون کوئی تلاش کر رہا ہے کہیں نائٹ دنیا کے اندر کہیں نائٹ کلب میں جا کر کے، اندھیرے والے کلب میں جا کر کے محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگ، باطل لوگ دل کا سکون تلاش کرتے ہیں سمندر کے کنارے ہوا خوری کر کے، دنیا کا سکون تلاش کرتے ہیں لوگ پارکوں میں جا کر کے، دل کا سکون لوگ حاصل کرتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کر کے۔ میرے بھائیوں، یہ مصنوعی چیز ہے، ان چیزوں کو جن لوگوں نے بھی اپنایا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے، یا تو ان کا وقت ضائع ہوا ہے، یا بڑا سرمایہ خرچ ہوا ہے، مال دولت خرچ ہوئے ہیں، یا صحت خراب ہوئے ہیں، یا پھر ان کو کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ایسی ہے، وقتی طور پر انسان دل کا سکون محسوس کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ موبائل لے کے بیٹھتا ہے ایک آدمی، تھوڑا سا وقت گزارتا ہے، جب تک دیکھا تب تک جو ہے سکون میں ہے، موبائل جیسے بند کیا واپس جو ہے بے چینی اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے رہنمائی انسان کو کیا ہے، انسان کو نہ روپیے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ انسان کو دولت کی ضرورت ہے، نہ انسان کو الگ سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان سکون چاہے قرآن کو اٹھائے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے کہ الذین آمنوا تطمئن القلوب بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دل کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ الا، کائنات کے لوگوں سن لو، اچھے طریقے سے یاد رکھ لو، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے، اگر تمہیں دل کی راحت چاہیے، اگر تمہیں دل کی چین چاہیے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل انسان کے مطمئن ہوتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ کیا ذکر صرف اللہ اللہ کہنا ہے؟ میرے بھائیوں، اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اننی انا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا تمام عبادتیں میرے لیے کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے نماز بھی قائم کرتے رہو۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، ایک اللہ نے کہا فاعبدنی، میری عبادت کرو، دوسرا کہا واقم الصلاۃ لذکری، میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو عبادت اور ذکر کیا یہ الگ ہے؟ نہیں، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ جو عبادت ہے وہی ذکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یہ اس لیے کہا کہ نماز کی اہمیت دیغیر ذکر و اذکار سے مقام ان کا کچھ اور ہے، ان کی اہمیت کچھ اور ہے، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ جس طریقے سے حج کرنا بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک ذکر کے اندر شامل ہے، عمرہ کرنا ایک عبادت ہے، کیا کہتے ہیں روزہ رکھنا عبادت ہے، مسکین کو کھانا کھلانا عبادت ہے، صدقہ کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور ان تمام عبادتیں، یہ تمام عبادتیں ذکر کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادتیں کرو، لیکن ان عبادتوں میں خاص بات یہ رکھنا ہے فاعبدنی، تمام طرح کی باتیں میری رضا کے لیے ہو، خالص میرے لیے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس مہاماری میں صدقہ کرو، فوٹو لے کر کے لوگوں کو دکھانا چاہو کہ میں اس لیے صدقہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہے کہ بڑا فیاض ہے، بڑا سخی انسان ہے، بڑا
سمندر دل کا انسان ہے، اس نے اپنی دولت اس مہاماری میں لٹا دیا، اس لیے دولت صرف نہ کرو، اس لیے دولت لٹاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے اس کے ذریعے سے، میں غریبوں کی مدد کروں، یا اللہ کی ایک امانت میرے پاس ہے، اس وقت اگر اللہ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا ہے تو میں انسان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں کو کیوں نہ لے لوں، میں ثواب کیوں نہ بٹور لوں، مجھے نیکی کا اللہ نے موقع دیا ہے، لوگوں کو میرے اللہ رب العالمین نے میرے رزق میں وہ طاقت دیا ہے کہ میں لوگوں کی کفالت کر سکوں، آج میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے ثواب اٹھاؤں، ثواب حاصل کروں، تو یہ ضرور انسان کرے۔ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ اللہ کے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے، نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرنے والا، اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد رکھنے والا، بکثرت یاد کرنے والے مرد، بکثرت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ وسیع مغفرت، وَأَجْرًا عَظِیمًا، اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو لوگ باطل پرست ہیں وہ دل کا سکون تلاش کرتے ہیں ایسی جگہوں میں جہاں ان کو بے انتہا روپیہ خرچ کر کے بھی سکون نہیں ملے گا، لیکن اللہ کا ذکر اگر ہم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے اس ذکر کے اندر سکون بھی رکھا ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ میں بہت سارے انعامات بھی رکھے ہیں۔ وہ انعامات میں سے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ، کشادہ مغفرت رکھا ہے، بخشش رکھا ہے کہ جاؤ تم اللہ کے ذکر کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، دل کے سکون حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے۔ وَأَجْرًا عَظِیمًا، اجر عظیم، بہت بڑا ثواب بھی تمہیں عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کس میں ہے؟ یہ ذکر کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس ذکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو تمہارے پاس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں نصیحت آ چکی ہے، قرآن کی شکل میں نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس قرآن کے اندر تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ دل بے قرار ہے، بے چین ہے، دل بیمار ہو گیا، دل تڑپ رہا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے مچھلیوں کا سکون پانی کے اندر ہے تو انسان کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں ہے، عبادت کرنے میں، جیسے مچھلیاں سکون اور خوشی محسوس کرتی ہے پانی کے اندر، ویسے انسان کا دل سکون حاصل کرتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر، نماز کے اندر، عبادت کے اندر۔ اور مچھلیوں کو اگر پانی سے نکال کر کے خشکی میں رکھ دیا جائے تو مچھلیاں تڑپنے لگتی ہے، مچھلیاں بے چین ہوتی ہے، کودتی ہے، پھڑاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اگر اللہ کے ذکر سے انسان کا دل غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن میں غور و فکر کرنے سے انسان اگر غافل ہو جائے، انسان دور ہو جائے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے معنوں میں غور کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو، اس سے تمہارے دل کی شفا بھی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے ہدایت بھی رکھی ہے اور رحمت اور مہربانی بھی رکھی ہے۔
رحمت اور بخشش بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو دل کا سکون اسی میں ملے گا، نہ کہ ہمیں موبائل دیکھنے سے سکون ملے گا، نہ کہ ہمیں ٹی وی دیکھنے سے سکون ملے گا، نہ کہ ہمیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے سے سکون ملے گا، نہ کہ ہمیں گھروں کے اندر اپنی پریشانی کا گیت گانے سے سکون ملے گا، نہ کہ ہمیں اپنے دل کا سکون گھر میں اپنی تجارت کا، اپنے کام کا نقصان گننے سے سکون ملے گا کہ ہائے ہم کیا کریں، ہمارا کاروبار بیکار ہو گیا، ہماری پونجیاں چوپٹ ہو گئی، ہمارا کام ختم ہو گیا، ہمارے کانٹیکٹ ختم ہو گئے، ہمارا مال جو تھا وہ خرچ ہو گیا، خالی وقت کے اندر بیٹھ کر کے کھا رہے تھے، میں کیا کروں، گھر والے کو کیا کھلاؤں۔ ایسی چیزوں سے سکون ملنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے غور کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کو خصوصی اپنا عمل بنائیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی میں غور کریں، ان کے احکامات میں عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گھروں کے اندر نفلی نمازوں کی پابندی کریں۔ انہی چیزوں سے انشاءاللہ ہمیں دل کا سکون ملے گا، دلوں کی بیماریوں کی علاج ہوگی۔ اور سامنے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر بھی ایک خاص بات یاد رکھیں، اپنے گھروں کے اندر بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، مسجدوں میں نہیں آنا ہے، گھروں کے اندر تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نفلی نماز گھروں کے اندر افضل ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک آزمائش کے طور پر مسجد سے محروم رکھا ہے، گھروں کے اندر نفلی نماز پڑھیں، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، اور جماعت کے ساتھ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں وہاں پر آپ تلاوت کی پابندی کریں۔ اگر گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے تو اللہ نے اچھا موقع دیا، گھر والے وہاں پر قرآن کو سنیں۔ اگر قرآن کے دیکھ کر کے پڑھنے والا ہے، جب تراویح پڑھیں تو قرآن ہاتھ میں لے کر کے لمبی قرأت کرنے کے لیے قرآن کو دیکھ کر کے تلاوت گھروں کے اندر تراویح کے اندر کر لیں۔ اگر آپ دیکھ کر کے پڑھنا نہیں جانتے، 4-5 سورتیں آپ کو یاد ہیں، جب آپ تراویح کی نماز پڑھیں قرأت کو لمبی کرنے کے لیے ایک سورت کو یا جتنی سورت آپ کو یاد ہے اس کو بار بار تلاوت کرے، ایک رکعت کے اندر کئی بار کرے تاکہ لمبی قرأت ہو۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیا کرے۔ اور خصوصی طور سے اس مہاماری کے اندر ایک ہدایات یاد رکھیں کہ آج آپ کے پڑوسی پر سخاوت کرنے کا وقت ہے، آپ ان پر دھیان رکھیں۔ کون روزانہ کمانے والا آدمی ہے، ہو سکتا ہے ان کے راشن ختم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس سبزی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ ان سے مصافحہ کرتے وقت، ان سے ہاتھ ملاتے وقت آپ کچھ رقم ان کے ہاتھوں میں تھمائیں۔ جن غریبوں کو دوسرے رمضان کے اندر آپ کپڑے دیا کرتے تھے ان کو کپڑے نہ دے، اس مہاماری کے اندر ان کو زندہ رکھنے کے لیے کپڑوں سے کہیں زیادہ کھانے کی ضرورت ہے، ان کو رقم دے، ان کو غلے خرید کر کے دے، ان کو آٹا خرید کر کے دے، دوسرے راشن کا انتظام کر کے دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے شرم سے زبان نہ کھول پائے، گھر کے اندر بچے بلک بلک کر کے تڑپ تڑپ کر کے ختم ہو جائیں۔ کوئی ذات کے ہو، کوئی بھی دھرم کے ہو، آپ کے آس پڑوس میں ہیں، آپ سے ملنے جلنے والا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت کے ان کی دل کھول کر کے تعاون کرے اور اس مہاماری سے ان کو جو ہے بچائے اور نکالے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ ہم سب کو حقیقی دل کا سکون عطا فرما مولا۔ یا اللہ ہمارا دل تیرے ذکر سے، تیری یاد سے، تیری عبادت سے، تیرے طرف رجوع کرنے سے غافل ہو چکا ہے، لاپرواہ ہو چکا ہے۔ بار الہ ہم سب کے دلوں کو تجھ سے جوڑ دے مولا۔ یہ بار الہ ہم سب کے سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دے بار الہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس آزمائش کو جلدی سے ختم کر دے مولا، اس بالا کو تو لے جا مولا، اس آفت کو، اس وائرس کو ختم کر دے مولا، اس سے ہم لوگوں کو نجات دے دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔